صاحب نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ کچھ لوگ اور بھیجو. عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ یار وہ تو چند لوگ ہیں اور اتنا لشکر اس کی کیا ضرورت ہے. تو آگے اس نے جواب میں لکھا تم جانتے نہیں ہو یہ اولاد کس کی ہے؟ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس نے ایک ہاتھ سے خیبر اٹھا دیا تھا. یہ ان کی اولاد ہے کہ جن کے جوڑے جنت سے آتے رہے. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے جھولے فرشتے جلاتے رہے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا پہلا خود دیکھتے رہے ہیں. لہذا فوجی ہو گئی تو یہ ماننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، شعور کے باوجود کہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی آنکھیں تو تھی لیکن اندھے ہو چکے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کا زبان تو تھی لیکن گونگے ہو چکے تھے، کان تو تھے پیر ہو چکے تھے، دل تو تھا لیکن اللہ نے مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ وہ لوگ تھے جنہیں اہل بیت کا پیار سمجھ نہیں آیا. بلا اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں، بلا اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت. قدر والوں کو پتا ہے، قدر والے جانتے ہیں کہ اس گھرانے کی عزت کیا ہے. قیامت کا دن ہوگا، عالم محشر لگا ہوگا، پیارے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان موجود ہوگا. آواز آئے گی اپنی نظروں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو. کیوں؟ اس لیے نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. ان کے لیے اپنی نظروں کو جھکا لو. حضرت عقبہ نافع بن عقبہ صحابی رسول ہے. ایک جنگ کے موقع پر وہ سپہ سالار تھے. تو جو سالار ہوتا ہے، جو سپہ سالار ہوتا ہے، اور اسی کے اندر میں ہوتی ہے. اور پاس دور پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کا انتظام کریں. اب سارے کچھ بات نہیں تھے اور آج کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا تھا. حکومت کا غلام نہیں، ہمارے گلے میں جو کٹا ہے حضور کی نوکری کا ہے. پریشان نہیں ہونا. وضو کیا، 2 نفل ادا کیے، دعا کی. حضرت نافع بن عقبہ کا جو سواری تھی نا، گھوڑا تھا، وہ ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا. جب آپ دعا کر کے فارغ ہوئے نا تو جو سواری تھی اس نے زمین پہ ایڑی ماری تو اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. جہاں نافع بن عقبہ جو ان کی ماں ہے وہ ماں فاطمہ نہیں ہے.